السلام علیکم پیارے دوستو، اس دنیا میں جو بھی انسان آتا ہے وہ ایک مقررہ وقت کے لیے آتا ہے۔ اس وقت کے پورا ہونے کے بعد اسے دنیا کو چھوڑ کر جانا پڑتا ہے، لہٰذا اللہ نے ہر انسان کے لیے اس دنیاوی زندگی کو دار عمل بنایا ہے، یعنی جو انسان اس دنیا کے اندر جیسا اعمال کرے گا مرنے کے بعد آگے اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا جائے گا۔ جب کوئی بھی انسان اس دنیا میں مرتا ہے تو وہ مرنے کے بعد آخرت کی پہلی منزل یعنی قبر میں چلا جاتا ہے۔ قبر وہ پہلی منزل ہے جہاں انسان سے اس کے اعمال کا حساب و کتاب شروع ہو جاتا ہے، اور یہ حساب و کتاب بھی انسان کے اس کے اعمال کے مطابق لیا جاتا ہے۔ اگر کوئی اچھا انسان ہو تو اس کے ساتھ نرمی سے پیش آیا جاتا ہے، اور اگر کوئی برا انسان ہو تو اس کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش آیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ قبر میں حساب و کتاب لینے والے فرشتے یعنی منکر نکیر کون ہیں، ان کی شکل و صورت کیسی ہے، یہ فرشتے قبر میں کون کون سے سوال کرتے ہیں، اور جب میت کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کے دفن کرنے کی کتنی دیر بعد منکر نکیر قبر میں داخل ہو جاتے ہیں، اور اگر مرنے والا شخص اچھا اور نیک ہو تو منکر نکیر اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، اور اگر مرنے والا شخص بد نیک اور برا ہو تو منکر نکیر اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ پیارے دوستو، ویسے تو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے فرشتوں کو پیدا فرمایا ہے اور ان کے ذمہ مختلف امور لگائے ہیں۔ ہر فرشتہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنے امور سر انجام دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دو خوفناک فرشتوں کو بھی پیدا فرمایا جن کو منکر نکیر یا قبر والے فرشتے کہا جاتا ہے۔ تخلیق آدم کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان دونوں فرشتوں کے سپرد یہ کام لگا دیا کہ یہ ہر مرنے والے انسان سے اس کی قبر میں سوال و جواب کریں۔ جب کوئی انسان مر جاتا ہے تو اس کے ورثہ اس کو قبر میں دفن کر دیتے ہیں، اور اس کو دفن کر کے جانے لگتے ہیں تو ان کے قدموں کی آہٹ کو یہ مرنے والا شخص سن رہا ہوتا ہے۔ ابھی یہ ورثہ مردے کو دفن کر کے کچھ دور ہی جاتے ہیں کہ دو خوفناک شکل والے فرشتے زمین کو چیرتے ہوئے قبر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ دونوں فرشتے ہر انسان کے سامنے اس کے اعمال کے مطابق ظاہر ہوتے ہیں۔ اگر مرنے والا شخص نیک ہوتا ہے تو یہ دونوں فرشتے خوبصورت اور نورانی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں، اور اگر مرنے والا شخص گناہگار ہے اور اللہ تعالیٰ کا نافرمان تھا تو یہ دونوں فرشتے انتہائی خوفناک شکل میں ظاہر ہوتے ہیں جن کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میت قبر میں دفن کر دی جاتی ہے تو اس کے پاس دو نیلی آنکھوں والے فرشتے آتے ہیں، ایک کا نام منکر اور دوسرے کا نام نکیر ہوتا ہے۔ یہ دونوں فرشتے اس مرنے والے شخص سے سوال کرتے ہیں، من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ اگر تو مرنے والا شخص نیک ہو تو وہ جواب دیتا ہے میرا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے بعد دوسرا سوال کیا جاتا ہے من دینوں کا، اگر تو وہ مرنے والا شخص نیک ہو تو جواب دیتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ اس کے بعد من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ اور دوسری روایت کے مطابق یہ پوچھا جاتا ہے کہ تو اس ذات کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا؟ اگر تو مرنے والا شخص نیک ہو تو وہ جواب دیتا ہے جس طرح وہ دنیا کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کیا کرتا تھا، وہ جواب دیتا ہے کہ یہ میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پیارے دوستو، یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ قبر کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان اسی شخص کو ہی ہوگی جو دنیا کے اندر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا محبت کرنے والا ہوگا۔ وہی شخص قبر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان سکے گا جو دنیا میں ان کے نام پر اپنا سب کچھ قربان کرتا تھا، اور وہ شخص جو دنیا میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسد اور بغض رکھتا تھا وہ قبر میں ہرگز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو پہچان نہ سکے گا۔ پیارے دوستو، جب فرشتے میت سے یہ تین سوال کر لیتے ہیں اور مرنے والا شخص ان تین سوالوں کے ٹھیک ٹھیک جواب دے دیتا ہے تو اس کے بعد منکر نکیر مرنے والے شخص سے کہتے ہیں کہ ہم کو پتا تھا کہ تو یہی جواب دے گا۔ اس کے بعد اس نیک شخص کی قبر کو 70 ہاتھ وسیع کر دیا جاتا ہے، اور اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کو کھول دیا جاتا ہے، اور اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے، اور وہ قبر نور سے منور کر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد منکر نکیر اس نیک شخص سے کہتے ہیں کہ اب تم سو جاؤ اور آرام کرو۔ اس وقت وہ نیک شخص منکر نکیر سے کہتا ہے کہ میں اپنے گھر والوں کے پاس جانا چاہتا ہوں تاکہ میں ان کو اپنے اچھے انجام کا بتا سکوں۔ اس وقت منکر نکیر میں سے ایک فرشتہ
फरिश्ता इस शख्स से कहता है कि नहीं, तुम अब दुनिया में वापस नहीं जा सकते, अब तुम इस शख्स की तरह सो जाओ कि जिसे कोई नहीं जगा सकता सिवाय अल्लाह के, जिसका तू पसंदीदा है। प्यारे दोस्तों, अगर मरने वाला शख्स काफिर, मुशरिक या गुनाहगार हो तो मुनकर नकीर फरिश्ते इसके सामने इसके अमाल के मुताबिक आते हैं, यानी खौफनाक शक्ल में आते हैं, और उससे भी यही 3 सवाल करते हैं कि तेरा रब कौन है, तेरा दीन कौन सा है और तेरा नबी कौन है। तो मरने वाला काफिर, मुशरिक या गुनाहगार शख्स इन सवालों के जवाब में कहता है कि तुम जो मुझसे पूछ रहे हो मैं इसके मुतालिक कुछ नहीं जानता, मुझे इसके बारे में कुछ इल्म नहीं। फिर फरिश्ते इस शख्स से कहते हैं कि हम जानते थे तू यही जवाब देगा। इसके बाद जमीन को हुक्म होता है कि तू आपस में मिल जा। बस इसके बाद जमीन तंग होना शुरू हो जाती है, यहाँ तक कि जमीन आपस में मिल जाती है और इस मरने वाले शख्स की पसलियां एक दूसरे के अंदर पेवस्त होकर टूट जाती हैं और इस शख्स की कब्र में जहन्नम की खिड़की को खोल दिया जाता है और इसकी कब्र को जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा बना दिया जाता है, यहाँ तक कि ये शख्स क़यामत तक इसी अजाब के अंदर मुब्तला रहेगा। प्यारे दोस्तों, बात करते हैं कि मुनकर नकीर अल्लाह ताला के कितने बड़े फरिश्ते हैं और इनकी शक्लो सूरत कैसी है। तो इसके मुतालिक हदीस पाक में आता है कि मुनकर नकीर 2 बड़े बड़े कद के फरिश्ते हैं। ये फरिश्ते इतने बड़े हैं कि इनके दोनों कंधों का दरमियानी फासला 3 दिन की मुसाफत है और बाज़ रिवायत के मुताबिक 3 माह की मुसाफत है। इन दोनों फरिश्तों का रंग सियाह है और इन दोनों फरिश्तों के बड़े बड़े बाल हैं जो सर से लेकर पाँव तक आते हैं और इन दोनों फरिश्तों की आंखें बड़ी बड़ी देग की तरह हैं जो सियाह रंग की और नीले रंग की हैं और इन दोनों फरिश्तों के लंबे लंबे दांत हैं जिन दांतों के जरिए ये जमीन को चीरते हुए कब्र में दाखिल होते हैं। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन दोनों फरिश्तों के पास इतना बड़ा हथौड़ा है कि अगर रोहे जमीन के तमाम इंसान और जिन्नत मिलकर भी इस हथौड़े को उठाना चाहें तो इसको ना उठा सकेंगे। जब ये हथौड़ा किसी गुनाहगार इंसान को मारा जाएगा तो इसका पूरा जिस्म और हड्डियां रेजा रेजा हो जाएंगी। और एक दूसरी रिवायत में आता है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब ये हथौड़ा किसी इंसान को पड़ेगा तो वो राख बन जाएगा। प्यारे दोस्तों, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कब्र आखिरत की मंजिल में से सबसे पहली मंजिल है। अगर किसी शख्स ने इससे निजात हासिल की तो आगे का मामला आसान है और अगर कोई शख्स कब्र से निजात हासिल नहीं कर सका तो आगे का मामला इससे कहीं ज्यादा दुश्वार है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें कब्र के अजाब से बचाए और आखिरत में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।